فرمایا وہ مرا، وہ مرا، مگر اس طرح نہیں مرا، فرمایا وہ مرا تو موت آئی جاہلیت کی موت۔ کون سی موت؟ جاہلیت۔ بولے بولو جاہلیت۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص، میں لیبیا کی مثال آپ کو دیتا ہوں، لیبیا میں جو لوگ قتل ہو رہے کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ نہیں، وہ بالکل شہید، وہ جاہلیت کی موت پر گئے۔ اگر ان کو اپنا امیر قبول نہیں ہے، کون امیر آئے گا؟ یہود و نصارہ سے کون ان کا قائد بنے گا؟ اہل باطل میں سے، اہل طغیان میں سے، اہل باغی میں سے۔ اس کی اسلام میں اجازت نہیں، چاہے یہ بات کسی کو بری لگے یا کسی کو اچھی لگے، لیکن جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے تو حق وہ ہے، حق جو اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے، جو کتاب اللہ میں آ گئی۔ اب اس پر میری رائے کیا ہے؟ پتھر پر مارنے جو، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیوار پر مارنے جو ہے۔ میری اور آپ کی رائے اللہ اس کے رسول کے حکم کی آگے کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس واسطے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ فتنہ اور فساد کی طرف متوجہ ہوں، لوگ برائی کی طرف اور قتل کی طرف، نقصان کی طرف، خسارے کی طرف، تباہی کی طرف اور حرج کی طرف جائیں۔ پوچھا آقا حرج کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ ہاں ہدایت والا، راہ رحمت والا، جین جہاد والا، حرج۔ پوچھا آقا نے فرمایا میری امت میں آخر زمانے میں قرب قیامت میں حرج ہوگا۔ پوچھا آقا حرج کیا ہے؟ فرمایا جس میں قاتل کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ مقتول کو کیوں مار رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ کس جرم میں مارا گیا ہے۔ ہذا هو الحرج، فرمایا یہ حرج ہے۔ اللہ اکبر۔ تفتیش کرو، دائیں بائیں دیکھو، نظریں لگاؤ، حرج ہے سے بولو۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، مصر میں جو کچھ ہوا ہے، تیونس میں جو کچھ ہوا ہے، الجزائر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بولو بولے بولو، یہ حرج اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور ہو گیا۔ بولے بولو بولے بولو ہو گیا۔ پھر ایک اور کسی حدیث شریف میں آگے چل کے آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عراق کا ایک دریا ہے جسے فرات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرات اپنے سونے کے خزانے کو ظاہر کرتا ہے، اس میں سے خزانہ نکل کر سامنے آ جائے، لیکن فرمایا اس خزانے میں سے جو کسی قدر بھی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ گویا فتنے کے دور میں مال کی طرف جانا یہ منتہائے مقصود نہیں ہے، فتنے کے دور میں آسائشوں کو سمیٹنا یہ منتہائے مقصود نہیں ہے، فتنے کے دور میں اپنی راحت کی تدبیر کے لیے سوچنا یہ منتہائے مقصود نہیں ہے۔ مومن کا منتہائے مقصود کیا ہے؟ فتنے کو ختم کر کے مصطفیٰ کی امت کو ایک رکھنا، یہ منتہائے مقصود ہے۔ اب یہ فتنے بڑھتے 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 ایک وقت میں ایسے مرحلے کو جا پہنچیں گے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہر طرف سے دھکیل کر نکالے جا رہے ہیں، تا آ کے سیدنا امام محمد المہدی پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت امام محمد المہدی، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں۔
اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور آپ غائب ہیں. سارا کی کہا میں آپ اپنے 40 ساتھیوں سمیت اندر آپ تشریف لے گئے اور آپ وہاں غائب ہیں, پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیدا ہو گئے یا آپ پیدا ہو گئے. بات یہ ہے کہ ایمان کو تو دونوں مانتے ہیں. دیکھیں یہ مقصد نہیں ہے کہ پیدا ہو گئے یا پیدا ہونے والے. اس کو موضوع کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی کیا ہے؟ امام کی محبت اور پیروی. اچھا اگر کوئی شخص یہ پیدا ہو گئے دیکھو یہ تو بھائی قتل ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. یہ کفر اسلام کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ اختلاف فکر ہے, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اب ان کا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے وہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. اب بظاہر اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کو اتحاد میں میں تبدیل کرتا ہوں. دونوں کا اس بات پر تو اختلاف نہیں ہے کہ خاتون جنت کے ساتھ آتے ہوں, چاہے وہ حسینی ہو چاہے وہ حسنی ہو, شہزادے تو اسی گھر کے ہوں گے نا. اب اس کے فساد پتا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے, ہوں گے خاتون جنت ہی کے ساتھ. سیدنا امام حسن بھی انہی کے ساتھ آتے ہیں, سیدنا امام حسین بھی انہی کے ساتھ آتے ہیں. تو اگر کوئی ان کو حسینی شہزادہ مان لے تو بھی بسم اللہ, کوئی ان کو حسنی شہزادہ مان لے تو بھی بسم اللہ. بات تو وہی ہے نا, انہی کی بات کی جا رہی ہے. تو کوئی مشرق سے کھڑا ہو کے دیکھے تو وہ کہے گا جنوب میں کھڑے, اور کوئی جنوب میں کھڑا ہو کے دیکھے تو کہے گا مشرق میں کھڑے ہیں. تو معلوم کیا ہوگا, تو سمتوں کا اختلاف ہے مگر کھڑا ہونے کا تو انکار نہیں ہے نا. بات سمجھ آئی نا. تو اس لیے مانتے سبھی ہیں. اب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو یہ وقت ایسا ہے معتبرات اہل سنت کے مطابق آپ مدینہ منورہ میں 40 برس گزارے. اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ کو شروع کریں اور کعبہ شریف کا طواف کریں. طواف کرتے ہوئے آپ کو لوگ حجر اسود کے قریب پہچان دیں گے. کہاں پہچان گے؟ حجر اسود کے قریب آپ کو پہچان دیں, اور پہچاننے کی صورت کیا ہوگی یہ ہماری کتب میں آتا ہے. صورت یہ ہوگی کہ کعبہ شریف طائفین سے بھرپور ہوگا, تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی, مگر یہ قریب حسین جوان اکیلا طواف کر رہا ہوگا, کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا, اور اس کے آگے اور پیچھے سے لوگ اس طرح ہٹ رہے ہوں گے جیسے کوئی سپاہی یا چوکیدار کسی بادشاہ کے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں, لیکن کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. پھر کون ہٹائے گا؟ اب محدثین لکھتے ہیں فرشتے ہٹائیں گے. کون ہٹائیں گے؟ کون ہٹائیں گے؟ اچھا لوگ پھر جو اسباب ہیں اور قطب الاقطاب ہیں, قطب مدار ہیں, قطب ارشاد ہیں, غوث ہیں, وہ ان کو پہچان کر ان پہ ہجوم کرتے ہیں. حضرت امام کو طواف سے روک لیں گے اور کہیں گے حضور ہم نے آپ کو پہچان لیا, بیٹھ کر یہ بھی روایت میں موجود ہے. کون بیٹھ کرے گا؟ قطب اقطاب, قطب مدار و ارشاد اور غوث آپ کے ہاتھ پر. بولو نا, بولو. اور یہ بات کہنے کا اب مجھے حق ہے کہ آپ ڈھونڈو یہ سارے درجے کدھر ہیں, یہ کتب کدھر ہے, قطب مدار کدھر ہے, قطب الاقطاب کدھر ہے, اغواث کدھر ہے. یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے, ادھر ہمارے ہی طبقے میں ملیں گے. تو گویا حضرت امام مہدی کا جو طبقہ ہے جن کو مہدوی کہا جائے گا, جو حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے, وہ ہم ہیں.
بولو تو صحیح، آپ اگر نہیں ہے تو بندہ بولو کہ میں ہوں، ہم ہیں کہ نہیں، بولو۔ حضرت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ پہ وہاں بیٹھ ہوگی اور پھر حضرت امام صاحب کہیں گے، وہاں سے پھر آپ نکلیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے 40,000 کا لشکر ہوگا۔ کتنا؟ 40,000۔ تو آپ یہ سارے بلاد سے سفر فرماتے ہوئے آپ ملک شام میں پہنچے۔ کہاں پہ؟ ملک شام میں آپ پہنچے، اور وہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو عصر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اتنے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے شمالی کے مینارے پر اتریں گے، میدانہ جو ہے اس کا مشرقی، اس پر آپ اتریں گے، شمالی مینارے۔ جب آپ اتریں گے تو حالت کیا ہوگی؟ آپ جنت سے تازہ نورانی غسل کر کے آئے ہو۔ عمر اقدس شریف آپ کی اس وقت تقریباً 33 سے 36 برس کے درمیان ہے، یعنی یہ وہی عمر ہے اس عمر میں آپ زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے۔ آپ جب زمین کی طرف تشریف لائیں گے تو آپ کے بغلوں کے نیچے سے جو ہوا نکلے گی نا، جب میں جو ہوا ہے، فضا میں جو ہوا ہے، وہ آپ کی بغلوں میں سے نکلے گی۔ اس ہوا کے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کافروں کو بخار ہو جائے، سخت بخار ہوگا، اور جو مومن ہیں ان کو اس سے راحت میں بساط نصیب ہوگی۔ قصہ آپ اس وقت صفوں سے ہوتے ہوئے مصلی کے قریب پہنچیں گے تو سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام آپ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے کہ آپ نبی ہیں، آپ امامت کروائیں، تو آپ ان کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے اور عرض کریں گے انت امام الامہ تم مقام و امنا، اپنی جگہ آپ قیام فرمائیں اور ہماری امامت کروائیں، اس واسطے کہ آپ ہی کو امام بنایا گیا۔ اب یہاں محدثین نے دو روایات نقل کی ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے یہ فجر کی نماز ہوتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے یہ عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اب دونوں میں تطبیق کرتا ہوں۔ فجر اور عصر کی نماز میں اصلاً کچھ تباین نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کا مبادلہ جو ہے وہ ان دونوں وقت میں ہوتا ہے۔ نئے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور پھر دوسرا جتھا عصر کے وقت آتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ باری تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، دن میں 2 بار پوچھا جاتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے۔ تو جو فجر کے وقت فرشتے جاتے ہیں وہ کیا عرض کرتے ہیں، اور جو عصر کے وقت جاتے ہیں وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کا جواب ایک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وجدناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ مولا جب ہم ان کو ملنے گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، اب چھوڑ کے آئے ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک معنی یہ لغوی ہے، اب دوسرا ادب و عشق کا معنی کرتا ہوں۔ وجدناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کو ملنے گئے تو بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے، اور جب چھوڑ کے آئے ہیں تو بھی مصطفیٰ پہ درود ہی پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، اگر فجر کی ہے تو دوسری رکعت ہوگی اور اگر عصر کی ہے تو چوتھی رکعت ہوگی۔ اب ان دونوں میں اصلاً یہ بات قرینہ قبول ہے اور اس میں کسی قسم کا تباین نہیں ہے اور طبیعت میں تردد نہیں ہے، مومن کی طبیعت میں، مسلم کی طبیعت میں اور مؤدب کی طبیعت میں اس سے کچھ تباین نہیں ہے اور اختلاف نہیں ہے۔ آپ جب آخری رکعت میں اٹھیں گے اور رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ کہیں گے قتل اللہ الدجال وأعز المسلمین۔
اللہ نے دجال کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کو غالب کر دیا.